السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. محترم حاضرین و باوقار ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وصیتیں کی ہیں، اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وصیتیں آپ کے سامنے رکھوں، میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 49: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے سروں پر 7 آسمان رکھے ہیں، وہی اللہ نے نیچے زمین بچھائی ہے۔ آسمان ہمارے سروں پر ہے اور ہمارے پیروں تلے اللہ نے زمین بچھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آگ پیدا کی، وہاں اللہ نے بارش بھی نازل کی، پانی بھی نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتیں پیدا کی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پورب رکھا تو وہی پچھم بھی رکھا، جہاں اتر رکھا تو وہاں دکھن بھی رکھا۔ الغرض میں آپ تک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ دنیا ہے کہ جس دنیا میں ساری دنیا آباد ہے، دنیا کے سارے لوگ رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بھی جوڑی بنائی اور اس کو کہا جاتا ہے آخرت۔ دنیا ایک ٹائم ایسا آئے گا تباہ و برباد ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، سورج ٹوٹ جائے گا، زمینیں چلا دی جائیں گی، نہریں اچھال دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو مسمار کرے گا، یعنی کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر ہم تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کی پیشی ہوگی۔ اللہ رب الجلال ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، ہمیں اپنی زندگی کا پورا حساب دینا ہوگا۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زمین بنائی، اس کا جوڑا آسمان، وہی اللہ نے دنیا بنائی، تو پھر دنیا کی جوڑی آخرت۔ اور جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں بھی 2 چیزیں سامنے آئیں گی۔ جس نے اچھے اعمال کیا ہوں گے اس کی جگہ جنت ہوگی، اور جس نے برے اعمال زیادہ کیے ہوں گے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر بھی 2 چیزیں سامنے آئیں گی، جنت اور دوسرا جہنم۔ دنیا میں جیتے جی ایک آدمی، جو آدمی زمین پر رہتا ہے، ایک آدمی زمین پر جیتا ہے، اس کے لیے بھی 2 چیزیں بنائی، ایک حلال اور ایک حرام۔
کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی اور کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دی. حلال چیزوں کو ہمیں اور آپ کو قبول کرنا ہے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو چلیے میں اتنی لمبی تمہید جو میں نے باندھنے کی کوشش کی صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کیا اور ابو ہریرہ کو سامنے رکھ کر 5 وصیتیں بیان کی. ان 5 وصیتوں میں سب سے پہلی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو کی تھی وہ اتق المحارم تکن آمد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا ہر چیز کی جوڑی ہے، حلال اس کی جوڑی حرام. حلال کو ہمیں اپنانا ہے اور حرام سے ہمیں دور بھاگنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. چلیے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حرام کہتے کسے ہیں. مختصر میں حرام ہر اس چیز کو کہا جائے گا کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، یعنی کہ ممنوع چیز کو حرام کرتے ہیں، جو کرنا ناجائز ہے. جیسے زنا حرام نہیں کرنا، اتق المحارم تکن آمد الناس، زنا حرام ہے. چلیے پہلے اس حدیث پر غور کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 2305. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں سے جو میری باتوں کو لے؟ میں کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رکھ رہا ہوں. ہے تم میں سے کوئی جو میری باتوں کو لے قبول کرے؟ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ، پھر ان باتوں پر عمل بھی کرے. أَوْ يُعَلِّمْ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ، پھر وہ دوسرے کو بھی بتائے تاکہ دوسرا بھی عمل کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مننے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہے کوئی تم میں سے جو میری باتوں کو سنے اور عمل کرے اور پھر دوسرے کو بھی کہے تاکہ دوسرا بھی عمل کرے. یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، صرف سننے سے نہیں بات بننے والی. لمبی چوڑی تقریریں سننے کمال نہیں ہے، لمبے پروگرام سجانا کمال نہیں ہے. یہ پروگرام تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، تقریریں تو آئے دن ہوتی رہتی ہیں. جمعہ کی خطبے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر خطبات خطیبی کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. ان کا تو کام ہے تقریریں کرنا، وہ تقریریں کر رہے ہیں، قال اللہ قال رسول کا حوالہ دے رہے ہیں. لیکن بدقسمت ہے ہم اور آپ کہ ہم آئے دن خطبے تو سنتے ہیں، آئے دن تقریریں سنتے ہیں، لیکن عادت ہم نے یہ بنائی ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں. خبردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا ابتدائی ٹکڑا آپ سے پیغام دینا چاہتا ہے، آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہے. خبردار، جب بھی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تمہارے سامنے رکھی جائے، کوئی حدیث تمہارے سامنے رکھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی آیت رکھی جائے، تو پھر تمہارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو، سنو اور عمل کرو. پھر یہاں تک بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جا کر دوسرے کو بھی بولو تاکہ دوسرا بھی عمل کرے. دوستو، آپ کو سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، پھر دوسرے کو بتانا ہے تاکہ دوسرا بھی عمل کرے. شریعت اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ شریعت اپنی جگہ پہ آسان ہے، پر شریعت مذاق نہیں ہے کہ ہم سنیں اور پھر سن کے ارسنے ہو جائے. ایسا نہیں کہ ہمارے کان کہ ایک طرف سے ہم نے ڈالا اور دوسرے کان سے نکال دیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی. میرے محترم مسلمان دوستو، چلیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اتق المحارم تکن آمد الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وصیتوں میں سب سے پہلی وصیت. تو حدیث کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ ہے تم میں سے کوئی جو میری باتوں کو سنے، لے، قبول کرے اور عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے قلت انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں عمل کروں گا، میں آپ کی باتوں کو قبول کروں گا، میں آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کروں گا، میں قبول کروں گا، میں عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات کہی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں شمار کی، 5 باتیں گن کر بتلائی، 5 وصیتیں بتلائی۔ 5 وصیتوں میں 5 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلی تھی وہ یہ تھی اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ خبردار، زنا حرام ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 کہہ رہی ہے آپ سے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ وہ راستہ بڑا خراب ہے، اس لیے کہ وہ بڑا فحش کام ہے، وہ بڑی گندی حرکت ہے۔ گندی حرکت سے اپنے آپ کو دور رکھو، زنا کے قریب بھی نہ سٹو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 ہم سے آپ سے کہنا چاہتی ہے زنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، یوں تو حرام کی جتنی حرام چیزیں ہیں فہرست کافی لمبی ہے، ان کو شمار کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، تاہم آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حرام کہتے کسے ہیں۔ مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خبردار فحشکاری نہ کرو، فحشکاری حرام ہے، گندے کام سے دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 گواہ ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب بھی نہ سٹو، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ۔ گویا یہ آیت ہم سے آپ سے کہنا چاہتی ہے گندی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یتیموں کا مال نہ ہڑپو، یہ بھی حرام ہے۔ یتیموں کا مال ناجائز قبضہ نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ قرآن پاک کی یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 ہم سے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے خبردار یتیموں کا مال نہ ہڑپو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پتہ چلا حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا۔ خبردار مومنوں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو بدگمانی سے بچو۔ خبردار کوئی کسی پر غلط گمان نہ کرو، کوئی کسی پر بدگمانی نہ کرو۔ کیا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، لوگوں بدگمانی سے بچو، غلط گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک حرکت ہے، یہ بھی حرام ہے، نہ کرو۔ دوستو دوسروں کی ٹوہ میں نہ گھومو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی منع قرار دیا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 گواہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ گھومو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، غیبت نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ خبردار کسی کی غیبت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کہتی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا حرام ہے، میں آپ کو حرام سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، شرک سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کہتی ہے خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز
کسی کو شریک نہ کرو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ خبردار، شرک حرام ہے، شرک نہیں کرنا۔ دوستو، سود نہ کھاؤ، اس لیے کہ سود بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، سود کے قریب بھی نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ، سود بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چوری نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ چلیے اٹھاتے ہیں قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 38۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ چوری کرنے والی عورت ہو چاہے چوری کرنے والا مرد ہو، نصاب کو پہنچ جائے، اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، اس کا ہاتھ کاٹ لو، دونوں کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے حوالے سے یہ وعید بھیج رہا، یہ کہہ رہا اپنے بندوں سے خبردار میرے بندوں چوری نہ کرو، اس لیے کہ چوری بھی حرام ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ منکرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اپنی زبان کو گندی نہ کرو، اپنی حرکتوں کو گندی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فحشکاری سے بچنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فحشکاری نہ کرو، فحشکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منکرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہاں تک بس نہیں، رب فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بغی، یعنی کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ خبردار، دنیا میں جیتے جی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرنا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ امیروں غریبوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ نہ توڑو، امیروں غریبوں کو ناجائز ستاؤ نہیں، امیروں غریبوں پر ناجائز تھپڑ نہ لگاؤ، امیروں غریبوں کی زمین ہڑپنے کا ہنر اپنے اندر نہ پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بغی، یعنی کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم بھی حرام ہے۔ دوستو چلیے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی اس وقت سے لے کر اب تک یہ کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں، تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم کو رات کو دور رہنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی تو خطاب کیا، وہی تو فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں، یعنی کہ تمام تر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ٹکڑے میں فرمایا تکن عبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، عابد بن جاؤ گے۔ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، زنا حرام ہے نہیں کرنا، سود حرام ہے نہیں لینا نہیں دینا، چوری حرام ہے نہیں چوری کرنا، ڈاکہ زنی حرام ہے نہیں، کسی پر تہمت نہ لگاؤ اس لیے کہ حرام ہے، کسی کا مال نہ ہڑپو حرام ہے، کسی کو ناجائز تھپڑ نہ لگاؤ حرام ہے، غیبت نہ کرو حرام ہے، چغلی نہ کھاؤ حرام ہے، کسی کو گالیاں نہ دو حرام ہے، یتیموں کا مال نہ ہڑپو اس لیے کہ حرام ہے، حقوق العباد کا پاس و لحاظ رکھو، اپنے بھائی پر ظلم نہ کرو حرام ہے، پڑوسی کو نہ ستاؤ حرام ہے، شراب نہ پیو اس لیے کہ حرام ہے، ظلم نہ کرو اس لیے کہ حرام ہے، منکرات سے بچو اس لیے کہ منکرات سے بچنا ہے، منکرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں، تمام تر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تکن عبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، عابد بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصیت، تکن عبد الناس اتق المحارم تکن عبد الناس۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وصیت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا
قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اے ابو ہریرہ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا مقدر کر دیا، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا، تم اپنی قسمت میں خوش رہو، اپنی قسمت میں خوش رہو۔ یہ نہ کہو کہ اللہ نے اس کو فلاں کو امیر بنا دیا، فلاں کو چودھری بنا دیا اور اللہ نے ہمیں غریب بنا دیا، نہیں، غربت کی زندگی کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جس حالت میں رکھے ٹھیک ہے، تم ہر حال میں اللہ سے کہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو الحمدللہ۔ اللہ تمہیں جس حالت میں رکھے تمہیں کہنا پڑے گا الحمدللہ۔ دوستو وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ تم اپنی قسمت میں خوش رہو، اپنی تقدیر پر خوش رہو، اپنے نصیب پر خوش رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں روزی دی اسی روزی پر خوش رہو، جو تمہارے لیے اللہ نے تقسیم کر دیا اس تقسیم پر خوش رہو۔ اور کیوں نہیں خوش رہو گے؟ اس لیے کہ بخاری کے الفاظ گواہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ثم یبعث اللہ ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے بِأَرْبَعِ کلمات، وہ فرشتہ آتا ہے 4 باتوں کو لے کر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 4 باتوں کو لکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3332 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ آنے کے بعد 4 چیزیں لکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے یکتب عملہ، اس کا عمل لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے اور ساتھ میں وہ اجل، اس کی زندگی بھی لکھ دیتا ہے، یعنی کہ وہ آدمی کتنا دن زندہ رہے گا، اس کی مدت زندگی کیا ہوگی یہ بھی لکھ دیتا ہے، ورزقہ، اور اس کی روزی بھی لکھ دی جاتی ہے کہ تو کتنا کمائے گا، تمہاری آمدنی کتنی ہوگی، تم امیر ہوگے یا تم غریب ہوگے، تمہاری قسمت میں کتنی آمدنی کتنی روزی روٹی ہے وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ کب؟ جب ہمارا ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کے ہوتے ہیں تب۔ دوستو اب ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کیا فائدہ؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہو روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، تمہیں تو روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا، تلاشی لینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کدوکابش کرنی پڑے گی، تمہیں تو محنت و مزدوری کر کے کھانا پڑے گا۔ ہاں محنت کرنے کے بعد پھر اپنی تقدیر پر ایمان رکھو، اپنی تقدیر پر خوش رہو، اپنے مقدر پر خوش رہو، اپنے نصیب پر خوش رہو، اپنے قسمت میں راضی رہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس قسمت میں خوش رہو، فائدہ یہ ہوگا تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ تم مالدار ہوگے، اللہ کی نظر میں تم مالدار ہو جاؤ گے۔ لوگوں پتا چلا ہمیں اگر اللہ نے غریب بنا دیا تو آبلہ نہ مچائیں، شور نہ مچائیں، ہم اللہ سے شکایت نہ کریں، یہ نہ کہے کہ رب ہم نے کون سی خطا کی تھی، کون سا جرم کیا تھا، کون سی غلطی کی تھی کہ اللہ تو نے ہمیں غریب بنا دیا، اور کسی کو تو نے چودھری بنا دیا، کسی کو تو دولت مند بنا دیا، کسی کے پاس فیکٹریوں کی بھرمار ہے، دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، سمپتی ہیں، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے۔ اے اللہ ہم نے کون سا قصور کیا تھا کہ تو نے ہمیں غریب بنا دیا؟ نہیں، خبردار، غربت کی زندگی کاٹ کر بھی اپنے ذہن سے اپنی زبان سے یہ بات نکالنے کا ہنر پیدا کرو، اللہ کی تعریف اور کہو الحمدللہ۔ اللہ تو جس حالت میں رکھا ہے ہر حال میں تیری ہی تعریف ہے، تو خوش تو ہم بھی خوش ہیں۔ 2 وصیتیں ہو گئی، تیسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت یہ فرمائی، اے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، جب تک تمہاری سانس چلے تم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور لوگوں اپنے پڑوسی کو تم سے تکلیف نہ ہو، پڑوسی کو تم سے پریشانی نہ ہو۔ اس لیے چلیے ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحابی رسول اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ اس طرح سمجھے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں عورت جس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتی ہی ہیں، باقی سنن نوافل بھی اچھی طرح پابندی کرتی ہیں، روزے بھی کثرت سے رکھا کرتی ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتی ہیں، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن ایک کمی اور یہ خامی اس کے اندر یہ ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ آدمی پڑوسی کا عورت پڑوسی کو ستاتی ہے، عورت پڑوسی کو ستاتی ہے اور اس سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، پڑوسی اس سے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس سے پڑوسی خوش نہیں ہے۔ دوستو اس کے برخلاف پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ فلاں عورت ہے، اس کے اندر یوں تو نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن صدقات کم کرتی ہیں، روزوں کی پابندی یعنی کہ روزے کثرت سے کم رکھتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ خوبی یہ ہے کہ پڑوسی اس سے خوش ہے، پڑوسی کا حق ادا کرتی ہے، پڑوسی کو کبھی وہ اپنے انداز اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کبھی اس نے تکلیف نہیں پہنچائی، پڑوسی اس سے کافی خوش ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ پڑوسی سے حسن سلوک کریں گے، پڑوسی سے آپ تکلیف نہیں دیں گے تو پھر آپ جنت میں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت میں انٹری کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، آپ سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ اپنی زبان کو قابو رکھیں، اپنے ہاتھ کو بھی قابو رکھیں تاکہ آپ کی زبان اپنے ہاتھ سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوستو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ہاں لیکن کیا پڑوسی کا اگر حق ادا کرو گے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تم مومن بنو گے، کامل مومن، مکمل مومن۔ بھائی ایماندار اس کا مطلب نہیں کہ ایماندار آدمی اگر پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نہیں، لیکن یہ ہے کہ مکمل ایماندار بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پڑوسی کا حق ادا کرے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 3 وصیتیں میں نے بتا دی۔ چوتھی وصیت اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے چوتھی وصیت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ علماء ابو ہریرہ سے خطاب کیا، بالخصوص فرمایا ابو ہریرہ جو تمہیں اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو۔ اس حدیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندو، تم جو اپنے لیے پسند کرو گے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ خود تو مالدار بننے کی بھیک مانگتے ہو اور پھر دوسرا آدمی اگر کوئی مالدار ہے تو پھر اس سے تم کو جلن بھی ہے، نہیں، جو تمہیں پسند ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے کا ہنر پیدا کرو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ بخاری کے الفاظ گواہ ہیں، بخاری کی حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے جو اپنے لیے تو پسند کرے گا اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے گا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تکن مسلمان، تم مکمل مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں وصیت، 5ویں بات یہ بتائی، ولا تکثر الضحك، زیادہ ہنسو نہیں۔ کیوں؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ آخری بات اللہ کے رسول نے بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں وصیت یعنی کہ یہ لاسٹ وصیت اللہ کے رسول نے یہ کی، کیا فرمایا؟ زیادہ ہنسو نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں یقیناً بات تو حقیقت ہے، ہم زیادہ اسی وقت ہنستے ہیں جس وقت ہمیں آخرت کا تصور ہمارے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی زیادہ ہنسے گا جب آخرت کی اسے فکر نہیں رہے گی، تب قرآن کی آیتیں ہم اور آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے ذہنوں کے اندر دوڑے، ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، قیامت کا ڈر ہو،
موت کا ڈر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی کا ڈر ہو، ہمارے اعمال کی حاضری جو ہوگی اس وقت کا اگر خوف ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل کے اندر اگر دوڑے، اے اللہ ہم نے کیا کرتوت کیا، ہمارے کارنامے تیرے سامنے رکھے جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اگر اس چیز کو ذہن کے اندر آدمی بٹھا لے تو پھر وہ آدمی ہنسے گا نہیں، بلکہ اس کی آنکھیں آنسو بہانے پہ مجبور ہو جائیں گی، آنسو